عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے، لیکن وہ روز بدل دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس انسان نے دنیا کی تمنا رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو دین کی فکر دلا دو تو بھی وہ فیصلہ بدل کے دنیا میں چلا جاتا ہے اور اس کی تمنا وہی رہتی ہے۔ اسے اگر کہیں کہ تو تھوڑا عرصہ فاقہ کر، تو پھر جب اسے دنیا کی ضرورت پڑے گی تو ادھر چلا جائے گا۔ اصل میں وہ فیصلہ نہیں بدلتا، جو کہ اس کی فطرت ہے یا مدعا ہے۔ لالچی آدمی جو ہے یہ لالچ نہیں چھوڑے گا، بظاہر وہ فیصلہ بدل دے گا لیکن وہ مزاج نہیں بدلے گا۔ تو جس کا مدعا آخرت ہو وہ دنیا کے سارے فیصلے بدل دے گا لیکن آخرت کے فیصلے نہیں بدلے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی منفعت چھوڑ دے گا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ کافر جو ہے وہ اپنے انداز کا کام کرتا جائے گا۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بدلا، تو اصل میں وہ نہیں بدلا۔ تو پہلا فیصلہ نہیں بدلا۔ دوسرا فیصلہ تو اس لیے بدلا کیونکہ وہ پہلے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ بنا، تو اس نے پہلا فیصلہ پورا کر لیا۔ جس شخص کا کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے گیا، دراصل وہ کسی اور شے کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ زندگی کی کہانی بڑی آسان ہے۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ کوئی شے کچھ نہیں ہو سکتی، صرف یہ عقل کا پھیر ہے، باقی کچھ نہیں ہونا۔ بظاہر آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے تو وہ ویسی نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اندر داخل ہو کے دیکھ کہ یہ کون ہے، یہ کون شور مچا رہا ہے، تو اندر سے کہانی کچھ اور ہی ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو لنگر پکانا شروع کرتا ہے۔ گھر میں جو چیز ہوتی تھی وہ پکا کے تقسیم کرتا تھا، تھوڑا سا کھانا بھی تقسیم کر دیتا تھا۔ سارا خاندان اسے پاگل کہتا تھا۔ وہ پکاتا تھا اور تقسیم کرتا تھا، پکاتا گیا اور تقسیم کرتا ہی گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے۔ پھر پتا چلا کہ وہی کام کا آدمی نکلا کہ اس بے وقوف کے پاس بڑے بڑے دانا آ کے پاگل ہو گئے۔ اب اس کا کام اور طرف نکل گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسا بنایا۔ یہاں سے غور کے قابل ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ایک خاص انوائرمنٹ کے ساتھ ایک خاص بیہیویئر وابستہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو خاص حالات، ماحول اور سماج کی وجہ سے اس شخص میں ایک خاص انداز ہستی آ جاتا ہے، بیہیویئر آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک اور ماحول میں، ایک اور ہستی کے ساتھ، ایک اور انوائرمنٹ میں چاہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر ایسا ہو، تو یہاں پہ آ کے دقت پیدا ہوتی ہے۔ دین جو ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں یہ لوگوں کی زندگی میں پورا ایڈجسٹ رہا۔ اب انوائرمنٹس اور ہیں، ماحول اور ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے آپ کو ضروری کرنا پڑ جاتی ہے۔ پہلے زندگی ایسے نہیں تھی، اب زندگی اور ہے۔ زندگی کے اپنے تقاضے ہیں۔ مثلا دنیا کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کی کیا عاقبت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چلا ہوں دنیا کی سیر کرنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ پاسپورٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری لگ گئی۔ اب پاسپورٹ کے دفتر جاتے جاتے پولیس کے دفتر بھی گئے۔ جانا کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق۔ اور پھر یہاں کے واقعات شروع ہو گئے، فوٹو بھی لگانے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم نے تمہیں بارڈر کراس نہیں کرنے دینا، پیدل جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ کوئی کنوینس لے لو، تو اللہ کی طرف جانے کا واقعہ بھی کچھ مہنگا ہو گیا، بات مشکل ہو گئی۔ تو انوائرمنٹس جو ہیں وہ یوں بدل گئے تو بیہیویئر ہونا مشکل ہے، وہ جو پہلے تھا۔ اس لیے پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے ماحول کے مطابق اس جیسا بیہیویئر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی ویسا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے آپ کے اندر تلون مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر آپ ٹرائل اینڈ ایرر کرتے رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا نہ کیا جائے، یہ میرے لیے صحیح ہے یا یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو انسان گھبرا جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ پھر یہ بھاگنا جو ہے دراصل یہ آپ کی تلاش ہے کہ کہیں پر وہ قرار کا مقام آ جائے، مگر وہ آتا نہیں ہے۔
آپ پھر کانسٹنٹلی ایک اصلی مقصد کی طرف لگے ہوئے ہیں تو چینج ہونے والا فیصلہ بھی چینج نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ اگر سکون چاہیے تو آپ لوگ سکون کا نسخہ بدلتے جا رہے ہیں، حالانکہ مدعا سکون ہی ہے۔ نسخہ بدلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم متلون مزاج ہیں۔ یہ تلون والا مزاج نہیں ہے بلکہ مستقل مزاج ہے۔ مثلا ایک آدمی نے بے شمار تجربے کیے، اس نے ایک دکان بنائی تو وہ خراب ہو گئی، دفتر کھولا تو وہ خراب ہو گیا، دوسری دکان بھی خراب ہو گئی۔ یہ متلون مزاج نہیں بلکہ مستقل مزاج ہے۔ مستقل مزاج کیوں ہے؟ کہ وہ کر رہا ہے، نہ ہونے کے باوجود کرتا جا رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے مزاج میں مستقل ہے۔ ہر شخص اپنے بظاہر تلون کے باوجود متلون نہیں بلکہ وہ استقامت میں ہے۔ تو مستقل تلون جو ہے یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو ایور چینجنگ لائف از کانسٹنٹ، اس کو پھر لوگوں نے قانون بنایا کہ زندگی میں ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے میوٹیبلٹی۔ تو میوٹیبلٹی کا کیا معنی ہے؟ ایور چینجنگ، جیسے سورج ہے، صبح، دوپہر، شام اور رات ہے، تو یہ ایور چینجنگ ہے اور کانسٹنٹ ہے۔ بندے کا پیدا ہونا، بڑا ہونا، بوڑھا ہونا اور انتقال پرملال ہو جانا، یہ کانسٹنٹ ہے۔ یعنی کہ وہی چیز کانسٹنٹ چلی آ رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چینجنگ ہے، وہ کانسٹنٹ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر موسموں کا تغیر اور تبدل کانسٹنٹ ہے، واقعات کا مزاج کانسٹنٹ ہے۔ صرف بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تغیر ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے۔ بدلنے والا دراصل نہیں بدل رہا، اپنے فیصلوں کو بدلنے والا دراصل فیصلوں کو نہیں بدل رہا، اس کا فیصلہ قائم ہے، اس کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے اس نے چھوٹے موٹے فیصلے کر رکھے ہیں، وہ انہیں توڑتا ہے، بدلتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کا مدعا جو ہے وہ قائم ہے۔ اس ساری بات کا فیصلہ کیا ہوا؟ آپ ایک مقصد کے حصول کے لیے جو بیہیویئر بناتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بیہیویئر بدل دیتے ہیں، لیکن مقصد پھر بھی نہیں بدلتے۔ اگر بیہیویئر بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد پھر بھی وہی کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے کیا کام کیا تھا؟ کہتا ہے آج یہ کسی اور رنگ میں آیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں عشق جو ہے یہ ہیر اور رانجھے کے قصے میں آیا کرتا تھا۔ یہ عشق کے کردار تھے جو ہیر کی شکل میں آتے تھے، رانجھے کی شکل میں آتے تھے اور وارث شاہ رحمت اللہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور اب کیا ہے؟ یہ بینک بیلنس کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی بے چین ہے، بے تاب ہے، کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پیسے کی ضرورت والا بھی اتنا ہی بے چین نظر آ رہا ہے جتنا عشق کی ضرورت والا۔ تو یہ ٹریجڈی ہے اس دور کی کہ لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہو گئی ہے جتنی کی ذات سے ہونی چاہیے تھی۔ یہاں سے خرابی آ گئی کہ ذات کی محبت نکل گئی اور چیزوں کی محبت آ گئی۔ بعض اوقات لوگ اللہ سے محبت کرنے کی بجائے دین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ صرف دین سے محبت ہے اور اللہ سے محبت وہ بھول گئے؟ اللہ اگر بلا لے تو وہ کہے گا کہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی ٹھہر جا۔ تو وہ دین میں اتنا منہمک ہے کہ جس کا دین ہے اس کی آواز کو بھی نہیں جانتا۔ تو یہ چینج ہونے کے واقعات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ بدلتا رہتا ہے، تو اصل میں فیصلہ نہیں بدلتا۔ یہ جو بدلنے والی کیفیت ہے، کیا یہ انسان کے اپنے بس میں بھی ہے؟ یہ ایجوکیشن سے قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایجوکیشن، ٹریننگ اور ڈسپلن سے قائم ہو جاتی ہے۔ بدلنے والے انسان کی آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ دولت میں گزارا کرنا چاہتا ہے تو وہ غریبی میں بھی گزارا کر لے گا۔ یہ ٹرین ہو سکتا ہے۔ یہ کسی جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، سیاسی جماعت میں بھی۔ سیاسی جماعت کہے گی کہ شام کو اتنے بجے جلسے میں پہنچ جانا، اب یہ پہنچے کہ نہ پہنچے، سیاسی جماعت کیا چاہتی ہے؟ ایک جلسے کے اندر حاضری چاہتی ہے، ورنہ وہ آپ کی زندگی کے لیے تو کچھ نہیں چاہتے۔ آپ کی زندگی کے اندر جو زندگی ہے، جو آپ کی ذات ہے، وہ قائم رہنے والی ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے، باقی تو باہر کی مصروفیات ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے تو وہ تو اپنے ہسپتال جائے گا، فنکشن پہ بھی جائے گا، لیکن ذات جو ہے وہ آج بھی آزردہ ہے اور اندر سے مطمئن نہیں ہے۔
تو ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہونے سے تو فرق نہیں پڑا، کیونکہ اندر کی آزردگی جو ہے وہ اندر سے قائم ہے۔ اگر ذات اندر سے اداس ہے تو پھر آپ کے شعبے سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یو آر اے گڈ ڈاکٹر، آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی ڈاکٹری دکھاتے جا رہے ہیں، مگر اندر سے ذات جو ہے وہ کسی اور طرف مصروف ہے۔ وہ ذات والا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، اوپر سے شعبہ بدلتا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں پریشان ہوں، میرا خیال ہے کہ میں کاروبار کیوں نہ کر لوں۔ وہ یہ ڈسکور کرتا جائے گا کہ ڈاکٹری کر لوں یا کاروبار کر لوں، کیا کر لوں۔ تو اصل میں ذات کے اندر کوئی پریشانی ہے اور وہ رہے گی، اس کو بے چین بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جیسا بنایا وہ ویسا ہی ہے، وہ اندر والا چینج نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ جب کبھی اچانک آواز آئے گی اور وہ اس کے مطلب کی ہوئی تو وہ فوراً اس سر پہ اٹک جائے گا اور کہے گا کہ یہ آواز تو خدا کی طرف سے ہے۔ از کجامی آئید اے آواز دوست، تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ انڈسکورڈ رہے، مخفی رہے، تو یہ الگ بات ہے، مگر تم اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے کہ وہ غیر دریافت شدہ رہ سکتا ہے، انڈسکورڈ رہ سکتا ہے، مخفی رہ سکتا ہے، خاموش رہ سکتا ہے، لیکن اندر کی ذات خراب نہیں ہو سکتی۔ تم بے شک اس کو نظر انداز کر کے چلے جاؤ، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اندر سے فطرت بدل لی ہے۔ اندر سے تم نہیں بدل سکتے۔ کبوتر کبوتر ہی رہے گا، چاہے وہ اچھا کبوتر بن جائے، کچھ ہو جائے، کبوتر ہی رہے گا۔ چاہے وہ کہے کہ ہم شاہین پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اب اندر سے اس کی فطرت کیا ہے؟ کبوتر۔ شاہین اپنی جگہ پر کمزور ہو گیا ہے اور بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں شکار نہیں کر سکتا، تو آپ ہی بھیج دے۔ تو کبوتر نے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب کبوتر حملہ کرنے چلا شاہین پر تو اس شاہین کی خوراک خود بخود چل کے آ رہی ہے۔ کبوتر کو غصہ تھا کہ اس پر حملہ کریں گے، اور شاہین نے دعا کی تھی کہ آج کل طبیعت ناساز ہے، شکار کرنے جا نہیں سکتا ہوں، تو آپ ہی انتظام کر۔ تو فطرت نہیں بدلے گی، یہ ہے اصلی فطرت۔ اصلی فطرت کیا ہے؟ کبوتر کبوتر رہے گا اور باز باز رہے گا، شیر شیر رہے گا۔ ہر چیز اپنے مزاج میں مکمل ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ تم شیر کو جتنا مرضی ٹیم کر دو، پالتو بنا دو، لیکن وہ وہی رہے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ قرض لگائے گا ایسی کہ آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ تو یہ مزاج ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنی فطرت کو دریافت کرنا ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت کو جو ظاہری اور نقلی فطرت بنایا ہوا ہے اسے بھی دریافت کرنا ہے، یعنی یہ جو نقلی چہرہ اوپر چڑھایا ہوا ہے، دونوں میں اگر فرق زیادہ ہو گیا تو پھر کلیش ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ اپنے آپ پہ مہربانی کرو، دونوں میں فرق تھوڑا کر دو۔ دونوں سے مراد اصلی انسان اور سماجی انسان۔ یہ سماجی انسان کیا ہوتا ہے؟ سوشل، ظاہری، لوگوں میں نظر آنے والا، اور یہ کہنے والا کہ واللہ باللہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، تو اوپر سے یہ باتیں کرنے والا نقلی بندہ ہے۔ اور اصلی کیا ہے؟ وہ جو اصلی ہے اس کا نام کوئی نہیں ہے، اصلی کا نام کوئی نہیں ہے۔ آپ کا نام اگر نور دین ہے تو اس کا نام ہی کوئی نہیں، اس کا نام وہ ذات ہے۔ جب انسان اس اصلی کے اوپر پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے، یعنی کہ نام والی ذات سے نکل کر اپنی اصلی بے نام ذات تک پہنچ جائیں تو پھر آپ یک رنگ ہو جائیں گے، یعنی بے رنگ۔ پھر آپ سب جگہ ایک ہیں، وہ جو آپ کے اندر ہے وہی شاید سب کے اندر ہو۔ یہاں پر لوگوں نے کہا کہ شاید وہی ہے، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اصلی کیا ہے؟ اصلی اصلی ہے، شاید ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہی ایک ہما اوست ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہ اس کے کام ہے، وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا۔